السلام علیکم ناظرین، ہم آپ لوگوں کے سامنے آج تعمیر کعبۃ اللہ کی مختصر تاریخ بیان کریں گے۔ کعبۃ اللہ دنیا کی سب سے قدیم عمارت ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ قیامت سے پہلے ایک حبشی اس کو منہدم کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ یہ عرش معلیٰ کے نیچے واقع ہیں۔ کعبۃ اللہ کے 4 رکن ہیں: رکن حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے عرش کے نیچے بیت معمور تعمیر فرمایا، جس کا 70,000 فرشتے ہمیشہ طواف کرتے رہتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوسری مرتبہ اس کی باری نہیں آتی۔ اسی بیت معمور کے نیچے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فرشتوں کو حکم دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو وہ زمین پر آ کر ملائکہ کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے۔ جب آپ کا دل مغموم اور اداس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ جائے اور وہاں میرا گھر تعمیر کر کے اس کا طواف کرے اور اس کے اطراف میں نماز پڑھے، جس طرح میرے فرشتے عرش کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رہنمائی میں مکہ مکرمہ پہنچے، اور وہاں جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر بیت اللہ کی بنیاد ظاہر کر دی۔ جس طرح روئے زمین کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین کی سب سے پہلی عمارت کعبۃ اللہ کی تعمیر فرشتوں کی مدد سے فرمائی۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ زمانے کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ شریف بھی دنیا کے نشیب و فراز سے گزرتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو آپ کی کشتی کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومتی رہی، پھر کشتی نے اپنا رخ جدی پہاڑ کی طرف موڑ دیا اور وہاں پہنچ کر ٹھہر گئی۔ طوفان نوح کے 400 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کی عمر شریف 110 سال اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 20 سال تھی۔ واضح رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تو بنو جرہم، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی رشتہ تھا، انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند حضرت ناطب کعبۃ اللہ کے متولی بنے۔ مکہ مکرمہ میں جب قصی بن کلاب کی حکومت مستحکم ہو گئی تو انہوں نے کعبۃ اللہ کی بوسیدہ عمارت کو پھر اثر نو تعمیر کی اور پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کی چھت رکھی گئی اور کعبۃ اللہ کے صحن کو وسیع کیا گیا۔ قبیلہ قریش میں حضرت قصی پہلے شخص تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے قبیلہ قریش نے حسب ضرورت کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہونے لگی تو حجر اسود کی تصنیف کا مسئلہ پیش آیا، اور یہ مسئلہ اس قدر سنگین ہو گیا کہ جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی کشمکش میں 5 دن گزر گئے۔ پھر قبیلہ قریش کے سردار لوگ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کعبۃ اللہ میں جمع ہوئے، اور ان میں ابو امیہ بن مغیرہ، جو قریش کے سب سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار آدمی تھے، انہوں نے تجویز پیش کی کہ کل صبح حرم شریف میں جو شخص پہلے داخل ہوگا اسے حکم بنا لیا جائے گا، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے تمام قبائل کے سردار اس شخص کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ اللہ رب العالمین کی شان کریمی اور ورفعنا لک ذکر کا معجزہ دیکھیے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں تشریف لاتے ہیں۔ دیکھتے ہی لوگوں کی آوازیں گونج اٹھی، یہ تو امین ہے اور ہم اس کے فیصلے سے راضی رہیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیے کہ آپ نے ایک بڑی چادر منگوائی اور چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا، پھر تمام قبائل کے سرداروں کو چادر کی چاروں کونوں پکڑنے کا حکم دیا، اور جب لوگوں نے حجر اسود کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب فرما دیا۔ آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور آگے انشاءاللہ کعبۃ اللہ کے متعلق مزید تفصیل دوسری ویڈیو میں پیش کریں گے۔